پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع خوشاب کے علاقے قائد آباد میں آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں نیشنل بینک کے مینیجر کو اس کے اپنے سیکورٹی گارڈ احمد نواز نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا۔ انہیں شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے اور وہاں جاں بحق ہو گئے۔ احمد نواز نے فائرنگ کرنے کے بعد ان پر توہین رسالت کا الزام لگایا، گستاخی رسول کا الزام لگایا، اور احمد نواز نے بینک مینیجر جو محمد حنیف اوان نام ہے، ملک محمد عمران حنیف، ان کے اوپر کیا الزام لگایا، آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ عمران حنیف گستاخ رسول ہے، جس وجہ سے میں اس کو قتل کیتا۔ گستاخی میں بھی خاندہ کی بات کی سیندا دوبارہ دسو جی کوئی وہ اللہ دے نبی نہیں منیندا۔ صحیح ہے، کیا آخدا وہ الفاظ کے ہیں؟ وہ دے الفاظ یہ ہیں کہ نبیاں دے پاس کچھ نہیں، وہ بیچارے تساں فرض پڑھو سنتا نہ، یعنی کہ فرض پڑھو صرف سنتا نال، کوئی تعلق نہیں۔ اس الزام کے بعد محمد حنیف کے ماموں جو ملک محمد عمران حنیف ہیں، ان کے ماموں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا میڈیا کے لیے، ذرا دیکھیے کہ اپنے بیان میں وہ کیا کہتے ہیں۔ قائد آباد میں مینیجر ہے، ملک عمران حنیف بینک مینیجر قائد آباد میرا سکا بھانجا ہے، جس کو گن مین نے فائر مارا ہے اور ذاتی رنجش کی بنا پر مارا ہے، اور وہ یہ شو کر رہا ہے کہ بھئی یہ عاشق رسول نہ ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ میں الفن کہتا ہوں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں اور ہمارا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہ ہے، لہٰذا یہ صحیح تحقیقات کی جائے اور اس کا جرم سامنے لایا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے۔ افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص بھی کسی کو قتل کر دے اور قتل کرنے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی مذہبی وجہ تلاش کر لے تو لوگ ایسے شخص کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے انجان ہو۔ آج خوشاب کی سرزمین پر ایک قاتل کو کس طریقے سے اٹھایا گیا، اس کے نام کے نعرے لگائے گئے، اس کو عاشق رسول بنا کر پینٹ کیا گیا، یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ماہر نفسیات اس احمد نواز کی حالت کو دیکھ کر اچھی طریقے سے یہ جان سکتا ہے کہ یہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں ہے، یہ خوف کی حالت میں ہے، اور خوف کی حالت میں اپنے آپ کو خوف کی حالت سے نکالنے کے لیے یہ جمپ کر رہا ہے اور اپنا عشق اور اپنا جو محبت ہے اس کے گرد چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں دنیا داری نال کوئی غرض نہیں، نہ میں کو تواڈی ضرورت ہے جو میں دنیا دے بس خدا اللہ تعالی دے نبی دے دین واسطے میں اور بیان دیتے ہوئے کتنا یہ مطمئن ہے کہ وہ چائے کے کپ اور چائے کی چسکیاں لے رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے ایک اتنا بڑا گھناؤنا قدم کرنے کے بعد اس نے
ایک بڑے نام کی شیلٹر لی ہے، پناہ لی ہے، اور اس کے گرد وہ بچنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ دے نبی نہیں منیدا۔ صحیح ہے، کیا آخدا وہ الفاظ کے ہیں؟ وہ دے الفاظ یہ ہیں کہ نبیاں دے بس کچھ نہیں، وہ بیچارے تساں فرق پڑھو سنتا نہ، یعنی کہ فرض پڑھو صرف سنتا نال، کوئی تعلق نہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو احمد نواز کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ احمد نواز کے بارے میں جو ہمیں معلومات میسر آئی ہیں اس کے مطابق احمد نواز نیشنل بینک قائد آباد ضلع خوشاب میں سیکورٹی گارڈ تھا، اور آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے اس نے بینک کے ایک اور سیکورٹی گارڈ کے ساتھ جھگڑا کیا، اور اس جھگڑے کے دوران اس نے اس کے گلے پر ہاتھ رکھ کر گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی، جس پر بینک کے مینیجر ملک محمد عمران حنیف نے اسے ملازمت سے معطل کر دیا۔ تاہم وہ لوگوں کی سفارشیں وغیرہ کروا کر دوبارہ بینک میں آ گیا۔ آج سے 4 روز پہلے اس کی بینک کے جو مینیجر ہیں ان کے بھائی سے بھی لڑائی ہوئی، اور اس کے علاوہ کئی لوگوں سے اس کی لڑائی جھگڑا ہوتا رہا۔ وہ بہت ہی زیادہ اکھڑ مزاج شخص ہے۔ آج بھی واقعہ ایسے ہی ہوا کہ اس نے اس پرانی رنجش اور عداوت اور انتقام کی بنیاد کے اوپر آج معمولی کوئی بات ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اس نے جو بینک مینیجر ہیں ملک محمد عمران حنیف ان کے اوپر فائرنگ کی، اور فائرنگ کرنے کے بعد اس نے پہلے سے یہ پلان کر رکھا تھا کہ اس نے کیا ترکیب اختیار کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور یہ طریقہ اختیار کرنے کے بعد شہریوں نے اس کو کندھوں پہ سوار کر لیا، اس کے نام کے نعرے بجانا شروع کر دیے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھانہ قائد آباد ضلع خوشاب میں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو تھانے پر کے سامنے موجود ہے، تھانے کا گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور احمد نواز کی حمایت میں نعرے بازی کر رہا ہے، اور شہر کے بڑی تعداد میں لوگ تھانے کی عمارت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تھانے کا محاصرہ کر لیا ہے، اور یہ باقاعدہ پولیس کو اس وقت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ احمد نواز کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہ کرے، کیونکہ وہ عاشق رسول ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی لا ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا ہمارے ملک کے شہری اس بارے میں آگاہ ہوں گے کہ انہوں نے پاکستان کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا؟ پاکستان کے تمام نامور علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، اس کے علاوہ مولانا الیاس قادری صاحب، علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سمیت مولانا فضل الرحمان، تمام جید علماء یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص جس نے واقعتاً اللہ کے رسول کی شان میں یا مذہب اسلام کے بارے میں یا کسی بھی مذہب کے بارے میں توہین امیز الفاظ کہے ہوں، تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو پولیس کے حوالے کریں، پولیس کو جا کر اطلاع دیں، اور پولیس نے باقی سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی بحثیت شہری صرف اور صرف اتنی ذمہ داری اور اتنی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ نے سمپلی جا کر قانون کو مطلع کرنا ہے، آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ لیکن جب آپ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والوں کی پذیرائی کریں گے، انہیں سپورٹ فراہم کریں گے، تو نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے گا، اور اپنے ذاتی انتقام اور ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کسی پر حملہ کر کے وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے یہ حملہ عشق مصطفیٰ میں کیا اور اللہ کے رسول کی محبت میں کیا۔ یہ اصل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، ذاتی دعوتوں اور ذاتی رنجشوں کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں پر حملے کریں، اور حملے کرنے کے بعد یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو جس شخص نے یہ کام کیا اس نے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ایک ایسا کام کیا کہ جس کی اسلام میں اور رحمت اللہ عالمین کے دین میں کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ میں بارے شریعت پڑھے آپ تو فتح رضویہ شریف پڑھے کہ اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام جو ہے نا وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا، اس کو توبہ کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا، علماء اس کو سمجھائیں گے، توبہ کے لیے سمجھائیں گے۔ اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی گستاخ رسول ہے، اول تو ہو گستاخ رسول، اب ادھر تو بات بات میں گستاخ رسول بول دیتے ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے گستاخ رسول ہے۔ یہ میرے پاس تو آتے ہیں، ہمارا سارا گاؤں گستاخ رسول ہے، اللہ کے بندے 100 سال کی بڑھیا بھی گستاخ رسول اور دودھ پیتا بچہ بھی گستاخ رسول۔ یار کچھ کیا بول رہے ہو، ہوش تو کرو یار، تمہارے گاؤں میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تو ہوگا، تو بڈھا بھی تو ہوگا بیچارہ،
جو نمازیں پڑھتا ہوگا اور اللہ اللہ کرتا ہو، تم نے اس کو بھی گستاخ رسول بنا دیا. تو یہ جاہلوں کی بولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر ہو واقعی کوئی گستاخ رسول تو اس کو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس پر کوئی مار دھاڑ کر دیں، ہم قانون کے حوالے. ٹھیک ہے، آپ بولو کہ یوں ہو جائے گا، پولیس یوں کرے گی، اس کو رشوت دے گی، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ پولیس اس کے ساتھ کیا کرے. پہلے بھی یہ باتیں آئی تھی کہ ہم چور کو پکڑ لیں گے، یہ پچھلے دروازے سے نکل جائے گا رشوت دے کر، لیکن ہر تھانے میں ایسے نہیں ہوتے. مختلف فقہاء نے مختلف مقرر کی. حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنی جوابدید کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے. سمجھے نا؟ الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا. اسلام خواتین کو بہت رعایتیں دیتا ہے بہت سے معاملات میں، یہاں تک کہ ناموس رسالت کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا ایک واضح قول ہے کہ اگر مرد ہے مرتد ہو گیا ہے، توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جائے، لیکن اگر خاتون ہے تو قتل بھی نہ کیا جائے. یعنی اب اس قسم کی توبہ سے پہلے جو ہے اس کی سفارت بھی جائز ہے، اس کا توبہ بھی جائز ہے فیصلہ دینے سے پہلے. اور اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد صورتحال جس طرح پوری دنیا کے قوانین کے اور ہو جاتی ہے جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مد نظر ہوتی ہیں، مذہب کی بھی، فقہاء کی بھی، مذہبی جماعتوں کی بھی. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سول سوسائٹی کو آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان کی میڈیا کو خوف سے باہر نکل کر جرت کے ساتھ اس مسئلے پر اپنا موقف عوام تک پہنچانا چاہیے، عامة الناس تک پہنچانا چاہیے. علماء کرام کو سامنے آ کر اس قسم کے واقعات کی شدید الفاظ مذمت کرنی چاہیے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو ملک محمد عمران حنیف ہے، اس کی جو فیس بک کی آئی ڈی ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں تو وہ یہ فرانس کا بائیکاٹ کر رہا ہے اور اوپر لکھ رہا ہے کہ آئی لو محمد پیس بی اپان ہم، اللہ کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آج سے ٹھیک 5 دن پہلے ملک محمد عمران حنیف نے قریبی مدرسے میں 5,000 روپیہ بھیجا بطور چندہ، اور وہ چندے کی رسید بھی نہیں لیتے تھے کیونکہ کہتے تھے کہ اس طرح میرا کسی رجسٹر میں نام آئے. وہ اس طریقے سے خفیہ طریقے سے چندہ دیتے تھے تاکہ ان کی جو نمائش نہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ ملک محمد عمران حنیف نے طالبات کا مدرسہ بنایا ہوا تھا. جس ملک میں جو شخص مدرسوں میں پیسے دیتا ہو، فیس بک پر اپنے آپ کو دین کے ساتھ محبت کے طور پر پیش کرتا ہو، اس کے علاوہ وہ ایک لڑکیوں کا مدرسہ بنا کر بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ عام لوگ جن پر آپ کسی بھی وقت کوئی بھی الزام لگا کر شرنگیزی ان کے اوپر تھوم سکتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں اور وہ کہاں جائیں؟ کہ ایسے لوگ اگر محفوظ نہیں ہیں. پہلے اس کے اوپر جب یہ قتل ہوا تو قادیانی ہونے کا الزام لگا دیا گیا، یعنی قادیانی اگر کوئی ہے تو اس کا قتل جائز ہے کہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی ہے. ہم سب لوگوں کو شعوری طور پر آگے بڑھنا ہوگا، اور پاکستان کے علماء کرام کو ان کے اوپر زیادہ یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ باہر آئیں. اگر وہ باہر نہیں آئیں گے تو آپ کی کتابوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ایسے فتاوی جات موجود ہیں جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، گستاخ رسول کہتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو یہ جو سانپ آپ پال رہے ہیں، یہ سانپ کل آپ کے گھر کے صحن میں بھی رقص کرے گا اور آپ کو بھی ڈسے گا. اس وقت شاید پانی سر سے اوپر ہو چکا ہو، شاید اس وقت آپ کے پاس ایسی صورتحال نہ ہو کہ آپ پھر اپنے آپ کو بچا سکیں. اس وقت بات کرنے سے بہتر ہے کہ آج آئیے اور آج بات کیجئے. مجھے جلیل حیدر اللہ اشعری صاحب کا وہ بہت زبردست انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ یاد آ رہی ہے کہ کیسی بخشش کا یہ سامان ہوا پھرتا ہے، شہر سارا ہی پریشان ہوا پھرتا ہے. کیسا عاشق ہے تیرے نام پہ قرباں ہے مگر تیری ہر بات سے انجان ہوا پھرتا ہے. ہم کو جکڑا ہے یہاں جبر کی زنجیروں نے، اب تو یہ شہر ہی زنداں ہوا پھرتا ہے. شب کو شیطان بھی مانگے ہے پناہیں جس سے، صبح وہ صاحب ایمان ہوا پھرتا ہے. جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے.